مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس پرفضل و بابرکت وقت کے لیے، لمحوں کے لیے، کہ جب خدا نے ایک دفعہ پھر اس زوم پلیٹ فارم کے توسط سے ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا تاکہ اس کے لوگ، اس کے بیٹے اور بیٹیاں مل کر آسمانوں کے خدا کی حمد اور اس کی ستائش کریں۔ یقین ہے جب اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اپنی آوازوں کو بلند کر کے دستار ساز کے ساتھ خدا اپنے خدا کی حمد کی، یقیناً آسمانوں کے خدا نے اپنا تخت لگایا اور خدا نے ہم سب کو نام بنام برکت دی۔ میں خدا کا ادنا سا خادم، بائبل مقدس کا ادنا سا طالب علم، آپ سب کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جتنا وقت حمد و ثنا کے وسیلے سے ہم نے برکت پائی ہے، اب اس کے کلام کے وسیلے سے بھی برکت پائیں گے۔ تو آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آئے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے جن کے پاس خدا ان کا زندگی بخش کلام ہے، نئے عہد نامہ میں سے پولس رسول کا خط افیسیوں کی کلیسیا کے نام، افیسیوں 5 باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر خدا کا کلام آج ہم سیکھیں گے سب مل کر۔ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول یہ فرماتا ہے افیسیوں 5 باب اس کی 6 آیت کے اندر، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئے ہم سب دعا مانگے۔ قادر مطلق باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یسوع مسیح ناصری، خدا ان قیمتی لمحوں اور وقتوں کے لیے کہ جب خدا تو ہم جیسے بے وجود اور نا چیزوں سے خدا اپنے کلام کی ہم کو خدا دنیا تک پھیلاتا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج شام خدا جب تیرے بیٹے اور بیٹیاں خدا تیرے نام سے اکٹھا ہوں تو یقیناً خدا تو ہمارے ساتھ یہاں تک نشین اور تمہیں برکت دے۔ کلام کے حصہ میں خدا تمہاری مدد کرنا، ہمارے ذہنوں کو کھولنا تاکہ خدا ہم تیرے روح القدس سے معمور ہو کر خدا تیرے کلام کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں اور خدا تیرے خلاف کبھی نہ کر سکیں۔ تمام جانوں کے ساتھ ہونا، مجھے بولنے کی حکمت اور دانائی بخشنا، یہ سب کچھ مانگا اور پایا تیرے ایک دوست نام میں، آمین۔ ابھی آپ نے خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ سنا جہاں پر خدا کا بندہ مقدس پولس رسول یہ فرماتا ہے، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول وقت کو غنیمت جاننے سے کیوں وہ اس کو تشریح کرتا ہے، یا اس کی تشبیہاً اس کو ایک چیز سے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے وہ، اور کہتا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ بائبل مقدس وقت کے بارے میں بہت وضاحت سے ہم سب پر اس چیز کو عیاں کرتی ہے کہ خدا کے نزدیک وقت کی کیا ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا کی قدرت کے سامنے وقت کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے، اور انسانی زندگی گزارنے کے لیے بھی ہم انسانوں نے کام، کھانے پینے، سونے جاگنے اور مختلف زندگی کے شعبوں کو وقت میں کیا کر رکھا ہے، تقسیم کر رکھا ہے تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ ترتیب سے چلے، یعنی کہ ایک سلسلہ وار یا ترتیب سے چل سکے۔ اور اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر خدا نے بھی دن اور رات کو تمیز کرنے کے لیے، یعنی کہ وقتوں کو تمیز کے لیے 2 نیر بنائے، ایک نیر اکبر اور نیر اصغر، یعنی کہ سورج اور چاند کو بنایا تاکہ وقتوں کے اندر کیا کر سکے، تمیز کر سکے، ایک کو دن کے لیے اور ایک کو رات کے لیے، تاکہ کیا ہو سکے، اس کے اندر وقت کی کیا ہو سکے، تمیز ہو سکے، اور ہم پہچان سکیں کہ وقت کی کیا ہے، کیا قدر و منزلت ہے بائبل مقدس کے مطابق یا ہماری زندگی کے مطابق۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اکثر آپ کو کچھ لوگ اس طرح کے ملیں گے آپ کے ارد گرد جو وقت کے بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں، پنچل ہوتے ہیں۔ اور اس وقت ہم انٹرنیشنلی زوم میٹنگ کو ہم آن ایئر جا رہے ہیں، تو جو ہمارے بہن بھائی کینیڈا، امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز کے اندر رہتے ہیں وہاں پر وقت کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ممالک کے اندر وقت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص پنچویلٹی سے آتا ہے تو لوگ اسے جاب بھی دیتے ہیں، اس کی وہاں پر ویلیو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جو ان ممالک کے اندر وقت کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے وہ کبھی بھی ان ممالک کے اندر سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پاتے، اور وہ واپسی کے اپنے ملکوں میں کیا کرتے ہیں، ان کو واپسی آنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پر وقت کی بہت زیادہ پابندی ہے۔ اور ان ملکوں کے اندر وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو وقت کی پابندی کرتا ہے۔ اور مختلف طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا اپنی زندگی کے اندر، وقت کے اندر ٹائمنگ کیا کیا، انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا کہ کس طریقے سے کیا کریں، وہ اپنی زندگی کے اندر اس وقت کو کیا کریں، اہمیت دیں، اور کس طریقے سے وقت کو لے کر کے زندگی میں۔ اگر بائبل مقدس میں دیکھیں تو نئے نامہ کے اندر یوحنا رسول کی بات لکھی گئی کہ وہ خدا یسوع مسیح کے جیل مبارکہ اس کا
اس کا اگر ہم دوسرے باب کا مطالعہ کریں تو جہاں پر پہلا خدا یسوع مسیح نے ایک موضوع کیا کہ جہاں پر قنا گلیل کے اندر خدا یسوع مسیح نے پانی کو مے بنایا. سو یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے یوحنا 2 باب کی 4 آیت کے اندر یسوع نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کہا ابھی میرا وقت نہیں آیا. یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھتے کہ جب میری مسجد سے دیکھا کہ میں تو تقریباً ختم ہو چکی ہے تو سمرین کے پاس ہے سے درخواست کی کہ ان کے لیے کچھ تو خدا یسوع نے اس سے کہا کہ اے عورت مجھے تجھ سے کیا کہا ابھی میرا وقت نہیں. کیونکہ خدا یسوع سے جانتے تھے کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے. ابھی تو جو ہے کہ وہ جو ضیافت تھی ابھی وہ چل رہی تھی. خدا یسوع اس چیز کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ ابھی جو ہے وہ میں مشکلوں کے اندر پڑی ہوئی ہے, ابھی میں ختم نہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا, جب میرا وقت آئے گا تو یقیناً میں اٹھوں گا اور اپنے فکر کو ظاہر کروں گا. ہاللیلویا. سو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وقت. بڑا خوبصورت وقت حاضر اور دور حاضر کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کی بڑی ہمیں اشد ضرورت ہے, کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں, یہ بڑا ہی نازک جو ہے دور یا وقت گزر رہے ہیں. سو دو چیزیں خدا کے کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وقت کسے کہتے ہیں, یہ وقت سے کیا ہوتا ہے, اور دوسری چیز دیکھیں کہ وقت کی کیا اہمیت ہے, یہ انسانی زندگی کے اندر وقت کی کیا ویلیوز پائی جاتی ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ وقت کسے کہتے ہیں, وقت کیا ہوتا ہے. وقت جو ہے وہ اردو زبان کا لفظ ہے جس کے دو لفظی معنی. وقت جو ہے وہ اردو زبان کا لفظ ہے جس کے دو لفظی مطلب ہے دور یا زمان. وقت کا کیا مطلب ہے؟ دور یا زمان. اور اس وقت جس ہم دور سے گزر رہے ہیں, یہ جو دور ہے یہ تقریباً ہر طرف جنگ و جدل کا دور ہے, ہر طرف مارا ماری کا دور ہے, ہر طرف بھوک اور افلاس کا, مہنگائی کا دور ہے, اور جسے دیکھے ہر ایک شخص کیا ہے پریشانی کے اندر مبتلا ہے. قوموں کے اوپر قومیں چڑھائی کر رہی ہیں, سلطنتوں کے اوپر سلطنتیں چڑھائی کرتی ہیں, وبائیں, دکھ, تکلیفیں ہر طرف, جس طرف آپ مرضی منہ کر لیں ہر طرف کیا آپ کو ملے گی, ایک ہی طرح کی آپ کو کیا ملے گی, ایک عجیب سی کیفیت ملے گی. یعنی کہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ بڑی دکھ اور تکلیفوں کا دور یا زمانہ گزر رہا ہے. اور جس شخص سے بھی آپ بات کر لیں ہر ایک شخص کیا ہے کسی نہ کسی تکلیف میں کیا ہے مبتلا ہے, اور وہ کیا ہے کوئی نہ کوئی, ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ بڑا مشکل دور ہوا ہے. اور خاص کر 2020 سے جب سے کورونا وائرس اور کورونا وبا نے ڈیرے ڈالے ہیں پوری دنیا کے اندر چاروں طرف, تب سے کیا ہے یہ وقت جو ہے پوری دنیا کا خراب سے خراب چلتا ہے. معیشت ملکوں کی تباہ ہو چکی ہے. وہ لوگ جو کاروباری تھے وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے, اور ہر شخص کیا کہہ رہا ہے کہ جو پچھلا وقت یا پچھلا دور جو زمانہ گزرا ہے وہ بہت مؤثر گزرا ہے, بہتر گزرا. ہمارے بزرگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی اولاد کو پالا, لیکن فی الوقت فی زمانہ جس دور سے زمانے سے گزر ہیں یہ دور بہت زیادہ مہنگائی کا دور چل رہا ہے, سختی کا, تنگی تنگ دستی کا دور چل رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان جو ہے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کہتا ہے کہ جناب ایک وقت تھا کہ میرے پاس بہت اچھا پیسہ تھا, سب کچھ ریل پہ دی, لیکن اب کیا ہے کہ میں کیا ہوں, محتاج ہو چکا ہوں. یہ کیا انسانی زندگی کے اندر ایک اتار چڑھاؤ ہے. یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ اپنی اونچائی دیکھتا ہے, مال دولت دیکھتا ہے, صحت تندرست ہے, لیکن پھر ایک وہ بھی وقت آتا ہے جب وہ پستی دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح وہ جسمانی طور پر بھی ویک ہو گیا ہے, فائنینشلی بھی ویک ہو گیا ہے, اور لوگ کیا ہے اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ جو ہے وہ دکھ اور تکلیفوں کا کیا ہو گیا شکار ہے. یہ وقتوں کا جو امتیاز ہے یا جو دور اور زمانہ ہے یہ اسی لیے خدا نے رکھا تھا کہ انسان کی زندگی میں سکھ اور دکھ یہ دونوں دور آئے, اور خدا انسان کے کیا رہے خوف میں رہے, اور انسان کو پتہ ہو اس چیز کا کہ میں کیا ہوں, قادر مطلق ہوں, اور میں ہر ایک چیز کے اوپر کیا رکھتا ہوں, اختیار رکھتا ہوں. ہاللیلویا. اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 9ویں آیت دیکھیں تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا, اور نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا. یعنی کہ یہاں پر کیا پیدائش کی کتاب میں جو خدا کا بندہ موسیٰ فرماتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا. یعنی کہ اس دور کے اندر, اس زمانہ کے اندر, اس وقت کے اندر خدا نے جب نگاہ کی تو کلام مقدس کے اندر وضاحت سے لکھا ہے, خدا نے فرمایا کہ اس دور, اس وقت, اس زمانہ کے اندر نوح جو تھا واحد ایک شخص تھا جو مرد راست باز تھا. اس زمانہ کے اندر, اس دور کے اندر, اس وقت کے اندر کوئی بھی ایسا شخص خدا کو نہیں نظر آیا کہ جو راست باز ٹھہرے. اور اگر ہم آثر کی کتاب اس کے پہلے باب کا مطالعہ کریں, ایک خوبصورت مثال وقت کے توازن سے ہمیں یہاں پر ملتی ہے کہ یہاں پر اکثریت بادشاہ کا یہ دور تھا.
ہندوستان سے لے کر کوچ تک تقریباً 127 جو تھے وہ صوبے تھے، اور تمام صوبوں کے اوپر اس شخص کی سلطنت تھی۔ بہت بڑا یہ حاکم تھا، بہت بڑا بادشاہ ہو گزرا ہے بائبل مقدس کے اندر، اکسویرس اس کا نام تھا۔ سو ہم دیکھتے بات مختصر کہ ایک وقت آتا ہے کہ جتنے بھی وزیر مشیر ہوتے ہیں سب کو اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کر کے اور ان کو کیا بتاتا ہے، اپنی شان و شوکت ان کو بتاتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ دیکھو کس طرح خدا نے مجھے شان و شوکت بخشی، دیکھو کتنا میرے پاس مال دولت ہے، لوگوں کو ایک ایک چیز دکھاتا ہے، کس طرح دیکھو میرے کھتے بھرے، میرے پاس مال دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ذخیرہ ہے، میرے پاس فصلیں ہیں، اناج ہے، بہت کچھ ہے۔ اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اپنے محل کے اندر 7 دن کے لیے ایک ضیافت رکھتا ہے، اور اسی ضیافت کے ساتھ ساتھ جو بشتی ملکہ ہوتی ہے، بادشاہ کی جو ملکہ ہوتی ہے، وہ خواتین کی بھی کیا کرتی ہے، وہاں پر ضیافت کرتی ہے۔ وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، مہنوشی بھی کر رہے تھے، اور سب کچھ ہر طرح کے کھانے ان کو میسر ہوتے ہیں۔ اور بادشاہ ایک حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ بشتی ملکہ کو کیا کرتا ہے کہ وہ جائے، بناؤ سنگار کرے، اچھے سے تیار ہو، اور جو کیا کرے میرے دوستوں کے سامنے آئے، اور دوست دیکھے اور بولے کہ دیکھے جو بشتی ملکہ ہے، بادشاہ کی جو ملکہ ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، اس کی پریز کرے، اس کی تعریف کرے۔ اور اس دور کے اندر جو خواجہ سرا تھے وہ محلوں کے اندر مختلف جو تھی وزارتوں کے اوپر موجود تھے۔ سو یہاں پر ایک لمبی لسٹ آتی ہے خواجہ سراؤں کی، ان کے نام بھی لکھے ہیں آثر کی کتاب، اس کے پہلے باب کے اندر بادشاہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ بشتی ملکہ سے جا کے کہے کہ وہ بناؤ سنگار کرے اور ضیافت میں آئے، تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کی کیا کرے، تعریف کرے۔ سو بات مختصر، جب وہ پیغام بادشاہ کا بشتی ملکہ تک پہنچتا ہے تو وہ آنے سے انکار کر دیتی ہے۔ بادشاہ بڑا طیش میں آتا ہے، بادشاہ کو غصہ آتا ہے کہ اگر یہی بات، چونکہ وہاں پر اور بھی عورتیں موجود تھی، وزرا کی بیویاں بھی وہاں پر موجود تھی، اور بھی حاکموں کی بیوی، اس نے کہا کہ اگر یہ بات ان تک پہنچے گی تو تمام کی تمام جو بیویاں وہ تو دلیر ہو جائیں گی، اور وہ تو کسی کی شوہر کی عزت نہ کریں گی، اور اس طرح کیا ہوگا کہ ان کی جو ریاست ہے وہ کرتے 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 وہ ڈیمولش ہو جائے گی۔ اور وہ کیا فرماتا ہے، آثر کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت کے اندر، تب بادشاہ نے ان دانش مندوں سے جن کو وقتوں کا امتیاز تھا پوچھا، یعنی کہ اس دور میں اس وقت کے اندر جو اچھے لوگ تھے، جو دانش مند تھے، جن کو وقتوں کا امتیاز تھا کہ وقت کے اوپر کیسا فیصلہ لینا، وہ ان کو بلاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں اب کیا کروں۔ وہ کہتا ہے تو ایک کام کر کہ بادشاہ کے دوبارہ پیغام دے دے پوری ریاست کے اندر کہ جو ملکہ ہے اس کو اس کے عہدے سے اتار دیا تھا، اور آج کے بعد جو کیا ہے اس کا وہ رتبہ جو کیا ہے وہ نہیں رہے گا۔ اب کیا ہوگا کہ جتنی بھی جو بیویاں ہوں گی وہ سب کی سب خوف میں آ جائیں گی، اور اس کے بعد کوئی بھی بیوی جو ہو وہ اس طرح کا کام نہیں کرے گی کہ وہ بادشاہ کے شوہر کے حکم کو نہ مانے۔ سو بات مختصر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ نے ایکسپیرینس، بادشاہ نے ایک اچھا ڈیسیژن لیا، اور اس نے کیا کیا کہ ان دانش مندوں کو جن کو وقتوں کا امتیاز تھا ان کو بلایا، اور اس نے وقت پر ایک اچھا فیصلہ لیا۔ وشتی ملکوں کو کیا کیا، اس نے ملکہ کے رتبے سے ہٹا دیا۔ ہم دیکھتے کہ آثر کی کتاب اس کے 3 باب کے اندر کہ کس طرح آثر جو ملکہ ہونے کے لیے مخصوص ہوتی ہے، اور بعد میں کیا ہوتی ہے، وہ ملکہ بن جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ تو تھا مختصر سا تعارف وقت کے بارے میں کہ وقت کا کیا مطلب ہے، دور یا زمانہ، یعنی کہ جو دور یا زمانہ ہے، وقت جو گزر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آثر کی کتاب کے اندر کہ ایکسپیرینس بادشاہ نے وقت کو کیا کیا، زبردست طریقے سے اس نے کیچ کیا، اور اس نے ان لوگوں کو بلایا کہ جو دانش مند تھے، جو حکمت اور دانش رکھتے تھے، ان کو بلایا، اور ان سے اس نے مشورت کی کہ اس وقت جو ایک بھاری وقت میرے اوپر آ گیا، اس وقت میں کیسا فیصلہ کروں۔ سو اب دوسری چیز کے بارے میں جانیں گے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے، یا بائبل مقدس وقت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ کیونکہ خدا کا بندہ بزرگ سلیمان نبی باز کی کتاب اس کے 3 باب اس کی پہلی آیت کے اندر بڑی خوبصورت آیت فرماتا ہے۔ وہ کیا فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز کا موقع اور ہر ایک کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے، یعنی کہ اس چیز کو خدا کا بندہ سلیمان نبی بڑی باریک بینی سے وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہر ایک چیز کا موقع اور ہر ایک کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ بے وقت جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس کا بندہ سلیمان نبی فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز کا موقع ہے۔ جب آپ بے موقع بات کریں گے، بے موقع کام کریں گے، بے موقع کوئی بے دستور کوئی کام کریں گے، تو ہمیشہ کیا ہوں گے، آپ نقصان اٹھائیں گے، آپ کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن وہ چیز جو وقت پر، اچھے وقت پر کی جائے گی، خداوند بھی آپ کو اس میں برکت دے گا، اور آپ اس میں کیا کریں گے، ترقی پائیں گے۔ اب چند ایک چیزیں دیکھیں گے وقت کی مناسبت سے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وقت کا انسانی زندگی میں بہت عمل دخل ہے، بہت قیمتی عمل دخل ہے،
اور سب سے پہلی چیز ہے کامیاب ہونے کے لیے وقت کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اچھی آپ کو کامیاب زندگی گزارنی ہے، تو وقت کا استعمال کریں۔ سلیمان نبی امثال کی کتاب اس کے 9ویں باب اس کی 4 اور 5 آیت کے اندر یوں فرماتا ہے، جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دانا بیٹا ہے، پر وہ بیٹا جو درد کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی کہ دیکھو سلیمان نبی فرماتا ہے کہ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے، ڈھیلے ہاتھ سے کام کرنے سے کیا مراد ہے کہ جب انسان چاقو چبند ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بدن میں قوت ہوتی ہے، پھرتی ہوتی ہے، تب وہ کام نہیں کرتا۔ جب وقت گزر جاتا ہے، ہڈیاں جواب دے کٹکنے لگتے ہیں اور جھریاں پڑ جاتی ہیں، جب بالکل انسان نڈھال ہوتا ہے، تب وہ اپنے وقت کے بارے میں سوچتا کہ کاش میں نے اس وقت میں کام کیا ہوتا ہے تو آج وہ کیا ہوتا ہے، وہ وقت کیا تھا، وہ روپیہ پیسہ یا وہ جو محنت کی تھی وہ میرے کام ہوتی۔ ہماری قوم محنت کے بجائے سونے کو ترجیح دیتی ہے۔ ایک خوبصورت مثال مجھے کسی شخص نے دی گیدڑ کے بارے میں، کہ گیدڑ کیا کرتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے، اسے سردی لگتی ہے، تو گیدڑ ایک مخصوص قسم کی آواز نکالتا ہے۔ اب وہ میں ریکارڈنگ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مخصوص قسم کی آواز، جب اس کو ٹھنڈ لگتی ہے، صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، کہتا ہے صبح اٹھوں گا اپنے لیے گڑھا کھودوں گا۔ صبح اٹھتی ہے، صبح جب اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ بھئی سورج تو نکل آیا ہے، اسے گرمی لگتی ہے، اٹھتا ہے گھومتا پھرتا اپنا شکار وکار کچھ کرتا، کھا پی کے کہتا ہے کون گڑھا کرے اور کون اس میں بیٹھے، رات ہوگی رات کو دیکھ لیں۔ رات پھر ہوتی ہے، پھر ٹھنڈ لگتی ہے، پھر ویسے ہی آواز نکالتا، اور اسی طرح کیا ہے اس کی زندگی کا سلسلہ ہے۔ بالکل اسی طرح بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو کام کے بجائے سونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑی دل آزاری کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہماری کرسچن قوم، اب تو شکر خدا کا کہ ہمارے نوجوان ایکٹیو ہو گئے وہ کام، ورنہ ایک وقت تھا، لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑا طبقہ، بہت بڑا ایک ریشو ہمارے ہے ہمارے قوم کے اندر، کہ جو سونے اٹھنے بیٹھتے اور بس گیمز کھیل لی، اٹھ بیٹھ کے چھوٹا موٹا کو کام کر لیے اور بس ہی بیٹھ گئے۔ اگر آپ جاپانیز یا چائنیز لوگوں کو دیکھیں تو وہ دنیا کی سب سے زیادہ سخت اور محنتی قوم ہے۔ وہ دن رات کام کرتے ہیں، وہ چھٹیوں میں بھی کام کرتے ہیں، ان کے وزراء تک کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کیا ہیں، وقت کو کیش کرتے ہیں، وہ وقت کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں، وہ وقت کو کبھی بھی کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اسی لیے سلیمان نبی امثال کی کتاب میں فرماتا ہے، امثال 12:24 کے اندر، امثال 12 باب اس کی 24 آیت کے اندر، محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا۔ ہاللیلویہ۔ باج گزار سے کیا مراد ہے؟ ہر کسی سے مانگنے والا، ہر کسی کے آگے ہاتھ رکھنے والا۔ جو محنتی ہاتھ ہوگا، جو محنت سے کام کرے گا، وہ ہمیشہ دوسرے کو مٹھی کھول کے دے گا، لیکن جو شخص سست ہوگا، جو ہمیشہ وقت کے ہاں جی آج وقت آئے گا، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، یاد رکھیں کہ وقت گزر جائے گا، آپ کا کام وہی کا وہی بنا رہے گا۔ ایسا شخص کیا ہوگا؟ دوسروں کے آگے کیا کرے گا؟ ہاتھ پھیلا کرے گا۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو کہ جب وقت ہوتا ہے تب بیٹھے کہہ رہے کرنا، جب وقت آئے گا تو دیکھیے گا، اور جب وقت آتا ہے ان کے سر پر پڑتی ہے، پھر وہ یہاں وہاں دیکھتے کہ اب کیا کریں، پھر لوگوں سے کیا کرتے؟ مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر کیا کرتے؟ شرمندگی کا اور ندامت کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ محنتی کا ہاتھ حکمران ہوگا لیکن سست آدمی باج گزار ہوگا، یعنی کہ دوسروں سے کیا کرے گا؟ وہ مانگتا رہے گا۔ اس کے بعد روحانی ترقی پانے کے لیے بھی کیا ہے؟ وقت کا بہترین استعمال ہے۔ تھوڑا سا سخت ٹاپک ہے یہ، شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے دلداری ہو، لیکن خدا کے کلام میں سے وضاحت سے میں اس چیز کو بتاؤں گا۔ سلیمان نبی باز کی کتاب اس کے 12ویں باب اس کی پہلی آیت کے اندر فرماتا ہے، باز 12:1 کے اندر، اور اپنے جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ دیکھیے خدا وضاحت سے فرماتا ہے اس کا بندہ سلیمان نبی کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر۔ میں بوڑھا ہو کے تو آپ نے یاد کرنا ہی کرنا، خدا کرنا ہی کرنا، لیکن وہ شخص جو جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرتا ہے، خداوند بھی اس سے خوش ہوتا ہے، خداوند اس کی نسل کو بھی بڑھاتا ہے، اور خداوند کیا کرتا ہے؟ اس کے خطوں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ جو لوگ جوانی کے وقت میں خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اپنے معیاری وقت خدا کو دیتے ہیں، یقیناً خداوند بھی کیا کرتا ہے؟ انہیں سر بلند کرتا ہے، ان کی وہ وقت کو دیکھتا ہے، اور خدا دیکھتا ہے کہ مجھے کس طرح اپنا قیمتی وقت دیتا ہے۔ اور جب خدا
اس چیز کو دیکھے گا کہ آپ وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں تو خداوند بھی یقیناً غفور الرحیم ہے، وہ یقیناً اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور کیا کرے گا، آپ کو سربلندی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے، آپ سب میرے لیے قابل احترام ہے جو سب آن لائن ہے اور جتنے بھی لوگ سنیں گے، بڑی معذرت کے ساتھ 11 سال ہو گئے مجھے منادی کرتے ہوئے، میں نے بہت سارے شارٹ کٹ پریچرز کو دیکھا ہے، آج ان کا نام و نشان تک، لیکن خدا کا شکر ہے 10 سال سے سلو اینڈ اسٹڈی چل رہا ہے، اور خدا کے فضل سے ملک پاکستان سے باہر بھی بڑی عزت ہے، خدا بڑی کثرت سے، بڑی عزت سے اور بڑی رسپیکٹ سے استعمال کر رہا ہے۔ ریزن کیا ہے کہ ہمیشہ معیاری وقت میں نے اپنے خدا کو دیا اور ہمیشہ اچھا وقت خدا کو دیا ہے، اور اس کا اچھا خزانہ بٹور کے لوگوں کو میں نے سرو کیا ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو اٹھیں، جوش میں اٹھیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 4 دن کے اندر کیا ہے، ان کی خدمت بالکل بیٹھ جاتی ہے، نہ دعائیہ زندگی رہتی ہے، نہ کلام کے اندر وہ برکت رہتی ہے، اور نہ کوئی اسپرچل ان کی برکت۔ ریزن کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت پہ خدا کو اچھا ٹائم نہیں دیتے، اپنا وہ جو قیمتی وقت ہوتا ہے وہ خدا کے بجائے شارٹ کٹ کے اندر لگ جاتے ہیں، گورے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، ڈونرز ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈونرز مل جائے۔ دیکھا دیکھی اس نے بھی چینل بنا لیا ہے، اس نے بھی اتنی بڑی بڑی بنی، بھائی اس نے منسٹری بنائی تو اس کو بنا لے، آپ کی کیا رویا ہے؟ سب سے پہلے خدا سے اپنی رویا پوچھے، اپنی کال پوچھے کہ آپ کی کال کیا ہے۔ لوگ اپنی کال نہیں پوچھتے، لوگ اپنی جو سینس ہے اس کو یوز نہیں کرتے، بیٹھے خدا کے حضور میں جھکے خدا سے پوچھے کہ خدا مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ مجھے بڑے لوگوں نے آج تک 11 سال میں بڑے لوگوں نے مجھے بولا کہ سر آپ یہ کام کریں، آپ وہ کام کریں، آپ ایسے کر لیں، یہ شارٹ۔ میں نے کہا بھائی دیکھیں، مجھے خدا نے جس کام کے لیے چنا ہے کہ ریسرچ اینڈ پریچ اچھے طریقے سے، میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ میں ایک سرمن کے اوپر 3-4 مہینے بھی اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، اور رزلٹ آپ لوگ کے سامنے، رزلٹ آپ لوگ، میں کبھی بھی شارٹ کٹ نہیں جاتا، کبھی بھی میں شارٹ کٹ نہیں جاتا۔ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا کہ میں نے گناہ کے اوپر 3.5 مہینے کے اندر میں نے اسٹڈی کی ہے، اور خدا کے فضل سے جس دن میری بک ریڈی ہوگی، وہ گناہ کا پورا چیپٹر میں اس اپنی بک کے اندر تحریر کروں گا، اور خدا کے فضل سے جہاں جہاں تک وہ بک جائے گی، اسپیشلی وہ جو میرا ٹاپک ہے گناہ کے اوپر، وہ جہاں جہاں جائے گا، میں خدا کے کلام کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس بات کو تصدیق کرتا ہوں کہ خدا کا کلام ان لوگوں کی زندگی تبدیل کرے گا اور لوگ گناہوں سے توبہ کریں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب خادم کو اپنی کال کا پتہ چلے گا۔ خادم کو اپنی کال کا نہیں پتہ چلتا، آج یہاں کل وہاں، پرسوں آج جی ایسی ہاؤس منسٹری نہ لگے جی، ہم نے 4 بندے اکٹھے کر لیے آج ہی مجھے، بھائی اپنی کال دیکھے کہ آپ کی کال کیا ہے۔ پہلے خدا کو وقت دیں، خدا کے ساتھ جڑیں، خدا کے ساتھ بات کریں، دیکھیں خدا آپ سے کیا بات کرتا ہے۔ اگر تو خدا نے آپ سے ایز اے ایونجلسٹ لینا ہے، خدا آپ کو ایونجلسٹ، اگر خدا نے آپ کو چرچ بلڈنگ دینی ہے، دیکھیں آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، خدا آپ کو چرچ بلڈنگ دے دے گا، آپ کو کلیسیا بھی دے دے گا۔ خدا کو وقت دیں، جب آپ خدا کو وقت دیں گے، معیاری وقت دیں گے، خدا آپ کو روحانی طرف پڑھائے گا۔ پطرس رسول فرماتا، پہلا پطرس 5 باب اس کی 6 آیت کے اندر، پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے تاکہ وہ تمہیں وقت کی بات کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر چند ایک خدا کے خادم بڑے ریسپیکٹیبل بیٹھے ہوئے، تو وہ کہتے کہ جی کچھ 10 دن کا کہ 20 دن کا کوئی سیمینار تھا، تو وہاں پر ایک نوجوان آیا، بڑا اچھا نوجوان، کہہ رہا پہلے دن ہمیں نے دیکھا تو کلاس کے اندر بیٹھا، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ وقت نہیں دے پا رہا۔ اب تیسرا دن گزرا، تیسرے دن کیا ہوا کہ ایک شخص نے اسے ہاتھ ہلایا، انہوں نے پوچھا کہ بردر کیا بات ہے، آپ کی طبیعت بہتر ہے؟ ہم 3 دن سے دیکھ رہے آپ آتے ہیں، لیکچر بھی نہیں اٹینڈ کرتے، اور 10 دن کا یہ شارٹ سیمینار ہے تو اسٹڈی کے لیے ہم آئے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ تو کہہ رہے بھائی میں نا ساری رات دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے بولا آپ تو بالکل جنگ ہے، تو ایسا کیا پرابلم ہے کہ آپ پوری رات دعا کہ موزے ہونا شروع ہو جائے، میں دنوں کے اندر مشہور ہو جائیں، اور لوگ کیا ہے مجھے ڈیلی بلانا شروع کر دیں۔ تو وہاں پر ایک سینئر کو خادم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا خدا کے بندے آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا آپ نے خدا سے پوچھا ہے کہ آپ کی کال کیا ہے، آپ کی رویا کیا ہے؟
تو ان کا یہ تو میں نے نہیں پوچھا خدا سے. ان کا خدا کے بندے بیٹا جاؤ گھر جا کے پہلے تو سب سے پہلے اپنی نیند پوری کرو, اور 10 12 14 گھنٹے سو جاؤ, کھانا وانا کھاؤ, اس کے بعد اگر آپ کو کوئی استاد ہے اپنے استاد کے تابع ہو جاؤ, پھر اس کے بعد اگر واقعی خدا کا روح آپ سے بات کرتا ہے خدا کے تابع ہو, اور سب سے پہلے خدا سے اپنی کال پوچھو, خدا میری کال ہے. یہ معجزے ہونا دیکھے, اس نے کہا کہ بھائی یہ تو معجزے تو ہونے ہی ہو, اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا کے نام کے وسیلے سے معجزے ضرور ہو, لیکن سب سے پہلے آپ کیا کریں, اپنی کال کو دیکھیں کہ آپ کی کال کیا ہے. سو بات مختصر کہ روحانی ترقی پانے کے لیے بھی کیا ہے, وقت کا بہترین استعمال کریں, اور خدا سے پوچھے کہ خدایا میری کال کیا ہے, آپ کس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں, مجھے کیا کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر نئے عہد نامہ کے اندر آپ دیکھیں, خدا یسوع مسیح نے بھی یروشلم کے بارے میں کیا کی, پیشن گوئی کی, اور بتایا کہ اس شہر کو اپنے وقت کو نہ پہچانا, اور آنے والے دنوں میں اس شہر کے ساتھ کیا ہوگا. لوکا 19 باب اور اس کی 44 سے 43 42 43 44 آیت اگر آپ مطالعہ کریں, تو جب خدا یسوع مسیح شہر یروشلم کے اندر داخل ہوئے, تو یہاں پر خدا یسوع مسیح کیا ہوئے, آپ دیدہ ہوئے. آپ جو ہے وہ فارسی زبان میں پانی کو کہتے ہیں, اور دیدہ کہتے ہیں اس آنکھ کو, یعنی کہ خدا یسوع مسیح وہاں پر ہوئے. اور تو ایک لوکا 19 باب, اور دوسرا جو ہے وہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 11ویں باب کے اندر, کہ جب لازر کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں 2 دفعہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ آبدیدہ ہوا. سو یہاں پر بات مختصر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح شہر یروشلم میں داخل ہوئے, تو انہیں وہ وقت یاد آیا کہ جب خدا نے بارہا اپنے نبیوں کو, اپنے لوگوں کو یہاں پر بھیجا, خدا نے چاہا کہ اس شہر کی سلامتی ہو. اور کیا فرمایا لوکا 19 باب اس کی 44ویں آیت کے اندر, اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے, اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے, اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی. ہاللیلویہ. یعنی کہ خدا یسوع مسیح نے وضاحت کی کہ اے یروشلم, جب تیرے پاس وقت تھا, جب خدا نے بارہا تجھے وقت دیا, یہاں پر بہت سارے لوگ آئے, میں بھی آیا اور بہت سارے معجزے دکھائے, لیکن تو نے وقت کو کیا کیا, نہ پہچانا. اب وقت آئے گا کہ جب غیر قومیں تیرے اوپر چڑھائی کریں گے, تیری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی, کوئی پتھر کسی پتھر کے اوپر باقی نہ رہے گا, اور یہ جتنے شاہانہ بلڈنگیں عمارتیں یہ سب تہہ تیغ کر دی جائیں گی, اور کوئی پتھر اور کسی پتھر کے اوپر باقی نہ رہے گا. یعنی کہ ہم دیکھتے کہ کتنی خوبصورت مثالیں خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتی ہے کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے, روحانی ترقی پانے کے لیے, اور سب سے بڑھ کر خدا یسوع مسیح نے بتایا شہر یروشلم کے بارے میں کہ ایک وقت آئے گا کہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی, کیونکہ جو وقت تھا تو نے اس وقت میں خدا کو اور خدا کی قدرت کو نہ پہچانا. اس کے بعد تیسری چیز ہے دعا کے لیے وقت مقرر کرے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر دعا کو ویلیو نہیں دیتے, دعا کو وقت. خدا کا شکر ہے میں بہت ساری ایسی فیملیز کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر دعائیا مصباح ہر روز لگاتے ہیں, اور وقت کو اہمیت دیتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں, اور وقت پر کیا کرتے ہیں, خدا کی ستائش اور اس کی پرستش کرتے ہیں. ہماری قوم کی تنزلی کا راز ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس دعا کرنے اور چرچ جانے کا بھی وقت نہیں ہوتا, ڈیوٹی پہ جانے کا ہمارے پاس وقت ہے, شادی بیاہوں پر جانے کا وقت ہے. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ برائے مہربانی خدا کا واسطہ, پکنک, پارٹیز, منگنیاں, نکاح, یہ ساری چیزیں پیر, منگل, بدھ, جمعرات تک کیا کریں. سیٹرڈے سنڈے کو خدا کا واسطہ یہ کام نہ کیا کریں. سیٹرڈے کی رات یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اپنی شادی بیاہ میں, سنڈے کا دن ہوتا ہے, خدا کا دن ہوتا ہے, اور کیا کرتے ہیں سارا دن کیا کرتے ہیں, اس میں سوتے رہتے ہیں, خدا کے دن کو اہمیت نہیں دیتے. بھائی اگر آپ کو شادی کرنی ہے آپ کے باقی وقت ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ خود خدا کے خادمین بیٹھے رہتے ہیں چرچ میں, خود چرچ میں بھی لیٹ آئیں گے, نکاح پر بھی لیٹ آئیں گے, گھنٹوں گھنٹوں خدا کے خادم. اور اگر کبھی خدا کا خادم کسی وقت سے, کسی تکلیف سے, کسی مجبوری سے وہ لیٹ ہو جائے تو طرح طرح کی باتیں. مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ, تقریباً 2 ڈھائی سال پرانی بات ہے, سردیوں کے دن تھے, میری بائک خراب ہو گئی, تو میں نے بائک بننے دی. ایک گھر میں مجھے شکر گزاری کے لیے جانا تھا, وہ فیملی بڑی رسپیکٹ کرتی ہے اور وہ اکثر مجھے بلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا پا صاحب آپ نے, میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا. تو بھائی سم ہاؤ میری بائک خراب ہو گئی, تو میں نے مکینک سے کہا کہ میں نے کہا کہ بھائی آپ نے میری بائک جلدی ریڈی. انہوں نے کہا کہ پا صاحب آپ پریشان مت ہو, ہمیں پتا ہے کہ آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو جانا ہوتا ہے. تو وہ کہیں ان سے, ان کے بھائی سے مس پہ, خیر بات انہوں نے میری گاڑی کو ٹھیک کرنے میں کافی ٹائم لگا دیا. میں جب پہنچا, سردیوں کے دن تھے, شام جلدی ہوگی, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرا کافی وقت لے لیا,
خیر جب میں پہنچا تو کافی تو وہاں پر ان کی ایک عزیزہ بیٹھی تھی جنہوں نے بہت ہی روڈلی اور بہت ہی جسے میں غیر مہذبانہ انداز میں انہوں نے کہا کہ لو جی آ گیا تو اڈا بڑا پادری، اتنا ٹائم ہو گیا سی نہیں دور۔ تو میں نے کہا ماں جی میں بھی انسان ہوں، میرے بھی بال بچے ہیں، آپ نے مجھ سے میری مجبوری نہیں پوچھی اور آپ سب کے سامنے آپ نے میری انسلٹ کر دی۔ تو خیر وہ بعد میں سب لوگوں نے سمجھایا۔ سو بات مختصر بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم خود ٹائم نہیں دیتے، اگر خدا کا خادم کبھی لیٹ ہو جائے تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں دعا کے لیے کیا کرے، اپنی زندگی کے اندر ایک وقت مقرر کرے، جس طرح دانیل نبی نے اپنی زندگی کے اندر ایک وقت مقرر کیا تھا۔ اگر دانیل 6 باب اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کرے تو وہاں پر لکھا ہے کہ دانیل دن میں 3 مرتبہ حسب معمول کیا کرتا تھا، دعا کرتا تھا، اور جب وہ اس کی کھڑکی کا دروازہ کھلتا تھا تو یروشلم کی طرف رخ کر کے وہ حسب معمول یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر وداؤٹ اینی وہ ایبسنٹیز وہ ڈیلی کیا کرتا تھا، دعا کرتا تھا۔ زبور نویس بڑی خوبصورت بات فرماتا ہے، زبور 55 اس کی 7ویں آیت کے اندر وہ کہتا ہے صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراتا رہوں گا۔ اور خدا یسوع مسیح نے اس کی زندہ مثال دی لوکا 22 باب اس کی 39 اور 40ویں آیت کے اندر، پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق، دستور سے موافق کیا ہے، مطابق کیا ہے، دستور کا مطلب کیا ہے کہ ڈیلی بیجز کے اوپر، یعنی کہ دستور کے موافق خدا یسوع مسیح کا ایک پیٹرن سیٹ تھا، ان کو کریکٹرسٹک سے ایک ان کو پتا تھا کہ دستور کے موافق ڈیلی مجھے کیا کرنی ہے، خدا سے دعا کرنی ہے۔ اور کیا لکھا ہے، پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ دیکھیں خدا یسوع مسیح نے خود ایک زندہ مثال قائم کی اور کیا فرمایا کہ پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق دیکھیں دعا کے لیے ایک وقت کو مقرر کریں۔ جب ہماری زندگیوں کے اندر دعا کا ایک وقت ہوگا تو یقین جانیں کہ خداوند بھی کیا کرے گا، ہمارے وقت کو نکھار دے گا، اور وہ وقت اگر کوئی سیاہ وقت کو ڈارک وقت بھی ہمارے لیے آگے کھڑا ہوگا، تو جب آپ دعا کے اندر وقت ٹھہرائیں، اپنے وقت کو دعا کے لیے مخصوص کر دیں گے، مقرر کر دیں گے، تو یاد رکھیے کہ خداوند کیا کرے گا، آپ کی مشکلوں کو، آپ کی تکلیفوں کو کیا کر دے گا، دور کر دے گا، اور وقت جو کیا ہوگا آپ کے لیے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ سو حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام یہی ہے کہ وہ لوگ یا وہ قومیں جو وقت کی قدر کرتی ہیں، خدا بھی ان کی عزت کرتا ہے اور انہیں برکت دیتا ہے، اور دنیا بھی انہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کو بے سود جانتے ہیں، بے معنی جانتے ہیں، یاد رکھیے نہ تو معاشرے میں ان کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ خاندان میں کوئی عزت ہوتی ہے، اور نہ ہی ایسا شخص جو ہے وہ خدا کے حضور کیا کہتا ہے، مقبول ٹھہرتا ہے۔ اگر آپ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 25ویں باب کا مطالعہ کریں تو یہاں پر 10 قواریوں کی تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پر دلہا کے استقبال کو وہ نکلتی ہیں، اور جب دیکھتی ہے کہ بہت رات ہو گئی ہے تو وہیں پر وہ کیا کرتی ہیں کہ جو ضیافت کے لیے جو ایک انہوں نے مخصوص کیا ہوتا ہے ایریا، وہیں پر وہ باہر جو ہے وہ ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب آدھی رات کو شور مچتا ہے کہ دلہا آتا ہے، اب جو 5 جو ہوشیار ہوتی ہیں وہ پہلے سے اپنی پھوپھیوں میں تیل جمع کرتی ہوتی ہیں، اب جب وہ اٹھتی ہیں ان کی مشریں بجھنے لگتی 5 کی، وہ جاتی ہے ان کے پاس، ان سے جو ہے وہ تیل طلب کرتی، وہ کہتی کہ بھئی تو ہمارے لیے بھی تھوڑا، تم ایک کام کرو کہ بیچنے مول لینے والوں کے پاس۔ جب وہ جاتی ہیں تو پیچھے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو عقل مند 5 ہوتی کنواریاں، کیونکہ ان کی مشتیں جل رہی ہوتی ہے، اپنی جلتی ہوئی مشتوں کے ساتھ دولہا کے ساتھ وہ شاہانہ طور پر وہ ضیافت والے گھر میں چلے آتی ہے، دروازہ اندر سے بند ہو جاتا ہے، اور وہ جو 5 سست کنواریاں ہوتی ہیں جو سو رہی ہوتی ہیں، وہ کیا کہہ رہتی ہیں، وہ باہر رہتی ہیں۔ اس تمثیل سے مراد کیا ہے، خدا نے اپنی بادشاہت کو یہاں پر ظاہر کیا کہ وہ لوگ جو سست روی کا شکار رہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں جی کر لیں گے دعا، جی وقت آئے گا تو جی کر لیں گے، کوئی بات نہیں، آپ پادری جی آپ دعا کریں، فادر جی آپ ہمارے لیے دعا، بھائی فادر اور پادری خدا کے خادمین ہیں، وہ تو آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کب خدا کے لیے وقت نکالیں گے، آپ کب خود کے لیے دعا کریں گے، آپ کب اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے آپ کب دعا کے لیے وقت نکالیں گے، یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ وقت جب گزر جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم کیا کریں گے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوگا، دلہا کی آمد ہو جائے گی، اور جو عقل مند کنواریاں ہوں گی وہ مشرق کے ساتھ خداوند کا استقبال کرتے ہوئے اس کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گی، اور جو سست لوگ ہوں گے وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ وقت آئے گا، وقت آئے گا،
وقت آئے گا تب دیکھیں گے. یاد رکھیے کہ وقت ابھی بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. وقت کو غنیمت جانیں. اگر آج بھی آپ خدا سے دور ہیں، خدا کو وقت نہیں دیتے، تو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کا معیاری وقت خداوند کو دے دیں، تاکہ خداوند کیا کرے، آپ کو وقت پر سر بلند کرے، اور وہ وقت جو آپ کے لیے مشکل وقت ہے، وہ وقت خداوند آپ کے لیے آسان وقت کر دے گا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.